بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان میں فضائی کارروائی میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد جان سے گئے۔ چین عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کو اجازت دینے پر راضی۔ جاپان میں کورونا کی ایک اور نئی قسم دریافت۔ صدر ٹرمپ کی اپنی ہی جماعت کے نمائندگان نے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کا اپنی سماجی رابطے کی ایپ تیار کرنے کا فیصلہ۔ فیس بک نے دماغ پڑھنے کی ٹیکنالوجی پر کام شروع کر دیا۔ شوگر سے قبل پری ڈائبٹیز کی 6 اقسام دریافت۔ پاکستان میں کوئی بھی منظم تنظیم موجود نہیں ہے، DGISPR۔ لاپتہ افراد کی عدم بازیابی حکومتی نااہلی اور ریاستی ناکامی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ چینی کمپنی نے دفتر میں دوسری بار ٹوائلٹ جانے پر جرمانے شروع کر دیے۔ جس طرح حکومت کسانوں کے معاملے کو ہینڈل کر رہی ہے، ہم خوش نہیں ہیں، بھارتی سپریم کورٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغانستان کے صوبے قندھار کے ایک گھر پر تخریب کاروں کی موجودگی کے شبے میں فضائی کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 18 افراد اپنی جان سے چلے گئے۔ صوبے غزنی کے گاؤں مناظری میں طیاروں نے ایک گھر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ مارے جانے والوں میں 8 بچے، 7 خواتین اور 3 مرد شامل ہیں۔ خاندان اور علاقے کے مکینوں نے باڈیز کو مرکزی شاہراہ پر رکھ کر دھرنا بھی دیا ہے۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے غزنی کی صوبائی کونسل کے رکن محمد ناصر نے کہا ہے کہ مرنے والے معصوم شہری تھے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھیں۔ دوستو، یاد رہے کہ دوحہ میں قابل حکومت اور طالبان کے درمیان جاری بین الافغان مذاکرات بھی جاری ہیں، تاہم اب تک کسی نتیجے پر نہ پہنچنے والے مذاکرات کے دوران افغانستان میں فری کین کی جانب سے کارروائیاں بھی جاری ہیں، جن میں معصوم جانوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ چائنا نے بالآخر کورونا کی جائے پیدائش سے متعلق تفتیش کرنے والے عالمی ادارہ صحت کے ماہرین کو ووہان جانے کی اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ ماہرین کورونا کی جائے پیدائش اور وبا کے تیزی سے پھیلاؤ جیسے اہم امور کا جائزہ لیں گے۔ چائنا کے قومی صحت کے ادارے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ WHO کے ماہرین کی ٹیم 14 جنوری کو چائنا پہنچے گی اور ٹیم کو ووہان کا دورہ کروایا جائے گا۔ اس سے پہلے 6 جنوری کو عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے بتایا تھا کہ ماہرین کی ٹیم کو چائنا نے آخری لمحات میں ووہان جانے سے روک دیا تھا۔ ماہرین کی اس ٹیم نے ووہان میں جا کر کورونا کی جائے پیدائش سے متعلق تفتیش کرنا تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ دنیا بھر میں ہلاکت خیزی کا باعث بننے والے اس کورونا کی ابتدا چائنا کے شہر ووہان میں ستمبر 2019 میں ہوئی تھی، جس کے بعد اس نے عالمی وبا کی صورت اختیار کر لی تھی۔ جاپان میں بھی کورونا کی ایک اور نئی تبدیل شدہ شکل کی تشخیص ہوئی ہے۔ برازیل کی ایمازونا ریاست سے آنے والے 4 مسافروں میں کورونا کی ایک اور نئی شکل کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس نئی شکل کا مطالعہ کیا جا رہا ہے اور اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ موجودہ ویکسین اس کے خلاف کتنی کارآمد ثابت ہوگی۔ کورونا کی جاپان آنے والے مسافروں میں تشخیص ہونے والی شکل تیزی سے پھیلنے والی برطانیہ اور جنوبی افریقہ کے کورونوں کی قسموں سے مختلف ہے۔ تاحال اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ برازیل سے آنے والوں میں تشخیص کیا گیا کورونا کی یہ نئی شکل پھیلاؤ کے اعتبار سے کورونا کی دیگر شکلوں سے زیادہ خطرناک ہے یا نہیں۔ امکان ہے کہ یہ بھی تیز پھیلاؤ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ برازیل سے آنے والے 4 مسافروں کو قرنطینہ میں رکھا گیا ہے۔ ان میں سے 2 افراد کو سانس لینے میں مشکل کا سامنا ہے۔ 30 سالہ خاتون کو سر درد اور گلے میں دکھن کی شکایت ہے، جبکہ نوجوان لڑکی میں بیماری کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ جاپان میں دوستوں کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 2,90,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 4,061 اموات بھی ہو چکی ہیں۔
صدر ٹرمپ کے عہدے کی مدت پوری ہونے سے چند روز قبل ہی برطرف ہونے کے لیے مطالبات اور کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ٹرمپ کی اپنی ریپبلکن پارٹی کے سینیٹرز کی جانب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے۔ گزشتہ دنوں امریکی کانگریس پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے کارروائی پر حوصلہ افزائی کے پیغام کے بعد سے صدر ٹرمپ کی مشکلات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں ایک جانب انہیں اشتعال انگیزی کی علامت بنا کر سوشل میڈیا پر ان کے اکاؤنٹس مستقل طور پر بند کر دیے گئے ہیں اور دوسری بار مواخذے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، وہیں ان کی اپنی ہی جماعت کے نمائندے استعفے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ اگرچہ صدر ٹرمپ کی مدت پوری ہونے میں اب محض 10 دن رہ گئے ہیں، تاہم گزشتہ روز کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے ایوان نمائندگان کے تمام ہی اراکین کو خط بھیجا ہے، جس میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی اپیل کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحریک کسی بھی وقت پیش ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحریک پیش ہونے کے بعد وہ امریکی تاریخ میں پہلے صدر ہوں گے جن کا 2 بار مواخذہ کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے عالمی طرز کی سماجی رابطے کی ایپ تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایپ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور IT ماہرین تیار کریں گے۔ یہ جدید سماجی رابطہ ایپ مکمل تحفظ پر مبنی ہوگی۔ اس میں میسیجز، وائس کال، ویڈیو کال سمیت دیگر تمام خصوصیات شامل ہوں گی۔ اس ایپ میں ممکنہ طور پر موبائل نمبر اور شناختی کارڈ سے رجسٹریشن ہوگی۔ اس میں لوگوں کے ڈیٹا اور پیغامات کا مکمل تحفظ ہوگا۔ اس ایپ کی جو سب سے خاص بات ہوگی کہ اس ایپ میں غیر اخلاقی مواد کو شیئر نہیں کیا جا سکے گا۔ واٹس ایپ کی جانب سے معلومات کے تبادلے کی پالیسی پر دنیا بھر میں بحث جاری ہے، تاہم اس سے قبل فیس بک انسانوں کے خیالات کا پتہ لگانے کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے پر بھی کام کر چکا ہے، جس کے بارے میں بھی کئی تحفظات پائے جاتے ہیں۔ فیس بک کے ملازمین کو جاری کیے گئے آڈیو پیغام میں بتایا گیا ہے کہ کمپنی انسانی خیالات کو پڑھ کر انہیں افعال میں تبدیل کرنے کی ٹیکنالوجی پر کام شروع کر چکی ہے، اور اس کے لیے بنائے گئے نیورل سینسر اور دیگر نیورو ٹیکنالوجی کمپنیز کی طرح پروڈکٹ کے طور پر بھی پیش کیے جائیں گے۔ یہ سینسرز پہلے ہی دماغ سے ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے بازو کی کلائی تک آنے والے عصبی پیغام کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے بصری آلات کے ذریعے ٹائپنگ اور گیم وغیرہ کھیلنا بھی ممکن ہوگا، اور بڑے پیمانے پر فیس بک کی دماغ پڑھنے کی ٹیکنالوجی کی مدد سے کئی دیگر جسمانی افعال بھی انجام دیے جا سکیں گے۔ اس ٹیکنالوجی کی ابتدائی شکل نیورو لنک برین مشین کی صورت میں سامنے آ چکی ہے۔ اس کے ذریعے ایک جانور میں عصبی چپ نصب کر کے کامیابی کے ساتھ عملی تجربات کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایک اور ٹول TLDR پر بھی کام کر رہا ہے۔ اس ٹول کی مدد سے تفصیلی خبروں اور مضامین کی سمری ممکن ہو جائے گی، اور صارف کو پورا مضمون یا خبر پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ذیابیطس یا شوگر کے کنارے یا نزدیک پہنچنے والے افراد پری ڈائبٹیز کہلاتے ہیں۔ ان کی اکثریت میں ٹائپ 2 شوگر میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کیفیت کے شکار افراد کی اکثریت شوگر کی مریض بن جاتی ہے۔ اس ضمن میں 900 افراد کا 25 سال تک مطالعہ کیا گیا ہے۔ ماہرین نے شوگر سے پہلے کی کیفیت کو بہت ہی باریک بینی یعنی گلوکوز کی مقدار، جگر کی چکنائی، جسمانی چکنائی کی تقسیم اور جینیاتی خطرات کی بنا پر دیکھا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق 6 ذیلی اقسام میں ٹائپ 2 شوگر کا خطرہ مختلف ہوتا ہے، اور اس سے ڈاکٹروں کو قدرے مؤثر علاج میں بھی مدد مل سکے گی۔ جرمن سینٹر برائے شوگر ریسرچ کے پروفیسر ہانس کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق سے پہلے یہ بتانا مشکل تھا کہ پری ڈائبٹیز کے کون سے افراد آگے چل کر ٹائپ 2 شوگر میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کن کے گردے متاثر ہوں گے، یا کون ایسے ہیں جنہیں زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اب اس تحقیق سے شوگر جیسے مرض کو بہتر طور پر قابو کرنے میں مدد مل سکے گی۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی منظم تخریب کار تنظیم موجود نہیں ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ ملک کی مجموعی صورتحال پر سب کو آگاہی دینا چاہتے ہیں۔ گزشتہ 10 سال ہر لحاظ سے مشکل ترین سال تھے۔
ان 10 سالوں میں کرونا، معیشت اور سیکیورٹی مسائل کا سامنا رہا اور اس کے ساتھ ہمیں بھارتی اشتعال انگیزیوں کا بھی سامنا رہا۔ تمام چیلنجز کے باوجود قوم نے متحد ہو کر ان مشکلات کا سامنا کیا۔ میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان پرامن اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ لاپتہ افراد کی عدم بازیابی حکومت کی نااہلی اور ریاست کی ناکامی ہے، جبکہ تمام سیکیورٹی ایجنسیاں شہریوں کی حفاظت میں ناکام ہو چکی ہیں۔ ہائی کورٹ میں عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر اعلیٰ افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ محسن اختر کیانی نے کہا کہ موقف پیش نہ ہوا تو متعلقہ افسران تیاری کر کے آئیں کہ جیل بھیج دوں گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے صرف وردیاں پہنی ہیں، کام کسی نے نہیں کرنا۔ ریاست غیر قانونی کاموں سے ملک کی خدمت نہ کرے۔ مقدمہ 6 سال سے درج ہے، اب کیا سٹیٹس ہے؟ تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ تفتیش چل رہی ہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 3 سال درخواست زیر سماعت رہی۔ 26 بار آپ کو موقع دیے گئے، جب آپ نے کام ہی نہیں کرنا تو عدالت نے پھر اپنا کام کرنا ہے۔ سیکرٹری داخلہ کیوں نہیں آئے؟ جوائنٹ سیکرٹری داخلہ نے عدالت کو جواب دیا کہ سیکرٹری داخلہ بیمار ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ آپ سب نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ سیکرٹری داخلہ سمیت سب کے خلاف کارروائی کروں گا۔ سیکرٹری داخلہ کو اس عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں۔ 6 سالوں سے آپ نے لوگوں کو اٹھایا ہوا ہے، ریاست نے ہی جواب دینا ہے، دوسرے ملک سے کوئی نہیں آئے گا جواب دینے۔ اسلام آباد پولیس صرف چھوٹے چھوٹے جرائم کو روک سکتی ہے، لوگوں کو بازیاب کروانا ان کے بس کی بات نہیں۔ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ کسی نے ملک سے بھاگ جانا ہے تو بھاگ جائے، عدالتی احکامات پر عمل درآمد کروا کر رہوں گا۔ ان سب کے خلاف کارروائی کے بعد موجودہ آئی جی اور موجودہ سیکرٹری داخلہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جتنی آپ لوگوں نے ڈیوٹی کی بہت ہے، آپ سب کو بڑوں سمیت گھر بھیج دوں گا۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ایک چینی کمپنی کو شدید تنقید کا سامنا ہے کیونکہ اس نے دفتری اوقات میں دوسری بار ٹوائلٹ جانے والے ملازمین پر جرمانے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نامی اس چینی کمپنی نے ایک نوٹس کے ذریعے اپنے ملازمین کو آگاہ کیا ہے کہ وہ دفتر میں کام کے دوران صرف ایک بار ہی ٹوائلٹ جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی ملازم ایک دن میں دوسری بار ٹوائلٹ جائے گا تو اسے 20 یوان تقریباً 500 پاکستانی روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کمپنی کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے جواب میں کمپنی کا کہنا ہے کہ سست اور کاہل ملازمین اکثر اوقات کام سے بچنے کے لیے بار بار ٹوائلٹ میں جا کر مزے سے بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کام کا حرج ہوتا ہے۔ کمپنی نے یہ بھی وضاحت کی کہ جرمانے کی رقم ملازمین کی تنخواہ میں سے نہیں کاٹی جا رہی بلکہ سالانہ اور 6 ماہی بونس میں سے کٹوتی کر کے وصول کی جا رہی ہے۔ یہ موقف سامنے آنے کے بعد کئی سوشل میڈیا صارفین نے کمپنی کی حمایت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ نکمے اور کام چور ملازمین نے کمپنی کو یہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ تاہم بہت سے لوگوں کو اس رائے سے اتفاق بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر ملازم کو کاہل اور کام چور سمجھنا بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ مختلف بیماریوں بالخصوص شوگر کی وجہ سے بار بار ٹوائلٹ جانے کی فوری ضرورت پڑتی ہے۔ کسان اپنے مطالبے پر قائم ہے، جبکہ مرکز نے بھی صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ زرعی قوانین واپس نہیں لے گا۔ کسانوں کے مظاہرے کا آج 47واں دن ہے۔ کسان آندولن اور زرعی قانون سے جڑے سبھی معاملوں کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جس طرح سے حکومت اس معاملے کو ہینڈل کر رہی ہے، ہم اس سے خوش نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ آپ نے قانون پاس کرنے سے پہلے کیا کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے پاس ایسی ایک بھی دلیل نہیں آئی جس میں اس قانون کی تعریف ہوئی ہو۔ عدالت نے کہا کہ ہم کسان معاملے میں ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن کیا آپ اس قوانین کو روکیں گے یا ہم کوئی قدم اٹھائیں؟ حالات مسلسل بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں۔ وہاں کھانے پینے کا کون خیال کر رہا ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کسی دن وہاں تشدد بڑھ سکتا ہے۔
تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔